ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی جب یہ معراج کی شب آسمان سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے حضور کو کائنات کا صاحب بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ پھر فرمایا کہ ما ضل صاحبکم، بسم اللہ، یہ وہ صاحب ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے۔ یہ بات کر کے اللہ وما ینطق عن الہوا، نطق نہیں کرتے مصطفیٰ اپنی خواہش سے، اپنی خواہش سے مصطفیٰ نطق نہیں کرتے، حضور اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، مگر ان کے لب کھولتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ یہ بات کر کے اللہ فرمایا علمہ شدید القوا، شدید قوتوں کے مالک نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہاں شدید قوتوں کا مالک جبرائیل ہے، اور وہ جبرائیل مصطفیٰ کا استاد ہے، اور اسی نے سرکار کو علم دیا ہے۔ یہ ایک مفسرین کے یعنی مفسرین کی رائے ہے، مفسر کی رائے ہے، لیکن قرآن یہاں فرماتا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، شک نہ کرنا تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے، تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو اب ہم اس آیت کو پڑھیں گے علمہ شدید القوا، تو معنی یہ بنے گا کہ خود خدا نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا، خود خدا نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کو جبرائیل کا شاگرد تصور کیا، پھر انہوں نے نبی کو ان پڑھ بھی لکھا، ان پڑھ بھی بولا، ان پڑھ بھی سمجھا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ جس لفظ کا معنی ان پڑھ کیا جاتا ہے، امی، کیا لفظ ہے؟ امی۔ یہ سورہ آراف کی آیت ہے، 7واں سورہ ہے، اور 158 نمبر آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں جو لفظ ہے امی، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، تو معنی کیا کیا گیا؟ ان پڑھ۔ سارے بولے نا، کیا معنی کیا گیا؟ ان پڑھ۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیں اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ ارشاد میں الذین، وہ لوگ، یتبعون، غلامی کریں، نوکری کریں، اتباع کریں، پیروی کریں، الرسول، رسول کی۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ جی بیٹا بالکل ٹھیک معنی ہوا ہے، ذرا اونچی بولیں۔ پیغام دینے والا، پیغامبر۔ کون سا پیغام؟ اللہ کی وحی کے علم کو جو مخلوق تک وحی کا علم پہنچائے، وہ رسول ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ سے وحی کا علم وصول کرے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو اللہ سے وحی کا علم وصول کرے وہ نبی ہے۔ تو نبی کا معنی وحی کا علم لینے والا، رسول کا معنی وحی کا علم دینے والا۔ تو جو اللہ سے علم لے، مخلوق کو بھی علم دے، ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ نہیں، آپ بول نہیں سکے، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، آگے بڑھتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے جسے کہ ہم نے امی تورات میں بھی لکھا، زبور میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا، آسمانی کتب میں بھی مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے۔ اب آگے پڑھتا ہوں۔ یامرو، حکم دیں گے، بالمعروف، نیکیوں کا۔ تو جب وہ ان پڑھ ہے، انہیں تو ساری نیکیوں کا پتہ ہی نہیں، تو وہ حکم کیسے دیں گے؟ چلیں میں آگے پڑھتا ہوں۔ فرمایا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کریں گے۔ کون؟ نبی پاک، رسول پاک۔ کس سے منع کریں گے؟ موبائل میں برائیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو سرکار کو تو موبائل کا پتہ ہی نہیں، تو جب پتہ ہی نہیں تو برائی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ بچو؟ اب یا امی کا معنی بدلو یا یہ آیت بدلو۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال کریں گے پاکیزہ چیزوں کو۔ کون؟ کچھ ہی بولو، یہ حلال کون کریں گے؟ دیکھیں میری ذمہ داری ہے آخری سانس تک، دنیا کا کوئی عالم یا کوئی بندہ آپ کی اس بات پہ objection نہیں لگائے گا، قرآن نے حلال کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی ہے۔ حلال کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ شریعت حلال نہیں کرے گی۔ اللہ کہتے ہیں میں بندوں پہ حلال نہیں کروں گا، یہ میں نے مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ حلال کر دو۔ کس چیز کو؟ طیب کو۔ طیب کو، بسم اللہ، طیب کو حلال کر دو۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ تو حلال کون کریں گے طیب کو؟ سرکار۔ بولیں ذرا کون؟ سرکار کیا کریں گے؟ طیب کو حلال۔ پتہ چلا طیب بھی وہی ہے جسے نبی طیب کہہ دے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے نفل پڑھنے ہیں، مجھے بتائیں کہ نفل ایک پاک چیز ہے؟ کچھ ہی بولو، پاک چیز ہے؟ عصر کے بعد میں پڑھ لوں نفل اگر آپ سارے کہیں تو اب یہ پاک نہیں ہے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ تو کہہ رہے تھے پاک ہے، نفل تو ایک عبادت تھی۔ آپ کہیں گے شاہ جی سرکار نے منع کر دی ہے، اب وہ ناجائز ہے۔ پتہ چلا کوئی شے اپنے آپ میں طیب نہیں ہے، نہ کوئی شے اپنے آپ میں خبیث ہے، بس جسے نبی خبیث کہہ دیں وہ خبیث ہے، جسے طیب کہہ دیں وہ طیب ہے۔ یہ اختیار ہے سرکار کا۔ یہ کیا ہے؟ سرکار کا اختیار ہے کہ سرکار اللہ کے قانون کے نافذ کرنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ سرکار قانون کے ماہر ہیں، نہیں، سرکار خود مصطفیٰ ہو کر قانون ہے۔ دیکھیں میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، میں بات واضح نہیں کر سکا، مجھے سامنے ایک نبی نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن حکیم ہے اور یہ سورہ بقرہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجیے گا۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں اور دیواریں بلند کرتے کرتے دعا مانگنے لگے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا۔ ابراہیم کہنے لگے اللہ ہم دونوں کو دکھا دے ہماری عبادات، دکھا دے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، ذرا ہمیں دکھا دے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی ہے جو مجھے کہتا ہے کہ دکھا دے ہم عبادت کیسے کریں، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میں نے اپنے حبیب سے کہا کل آپ اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میں جیسے چلوں گا عبادت بنتی رہے گی۔ میرے پیچھے چلو، میں جیسے چلوں گا عبادت بنتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ، بسم اللہ، مصطفیٰ جسے طیب کہہ دے وہ طیب ہے، اور مصطفیٰ جسے خبیث کہہ دے وہ خبیث ہے۔ یہ حلال اور حرام کا اختیار مصطفیٰ کے پاس ہے۔ آپ خاموش ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار اللہ کے قانون کے ماہر ہیں اور قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، اور خود اللہ کا قانون ہے۔ جیسے کہیں قانون بنتا ہے تو جو قانون کا ماہر ہو وہ بھی ان پڑھ ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے۔ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عصر کے بعد نفل پڑھ رہی ہیں، تو پوچھا کہ اماں جی اس وقت تو جائز ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا جس نبی نے تم پر ناجائز کیا ہے نا، اسی نبی نے مجھ پر جائز کیا ہے۔ پتہ چلا سرکار جسے طیب کہہ دیں وہ طیب ہے، سرکار جو کہہ دیں وہ قانون ہے۔ دیکھیں قانون یہ ہے کہ ایک مسلمان کٹہرے میں کھڑا ہو کر ایک گواہی دے سکتا ہے، اور اس کی گواہی ایک گواہ کے برابر ہوگی۔
چوک میں آج نبی کھڑے ہیں اور ایک یہودی کے ساتھ آپ کا سودا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ اونٹنی کا سودا ہو جانے کے بعد نبی پاک اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ مکر چکا ہے کہ آپ نے مجھے اونٹنی نہیں دی۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ سن رہے ہیں کہ سرکار اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اونٹنی کا سودا کر چکا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا کوئی گواہ لاؤ مصطفیٰ، اے محمد کوئی گواہ لاؤ، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جس نے سودے کی گواہی دی ہے؟ تو اتنے میں ابو خزیمہ انصاری پورے بازار میں کہنے لگے اشہد انکا قد بایعتہ، اے حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے۔ اب میرے نبی نے ابو خزیمہ کو دیکھا، کہنے لگے تجھے پتا ہے میں نے سودا کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تم نے دیکھا ہے میں نے سودا کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تم نے دیکھا ہے میں نے اونٹنی کا سودا کتنے میں کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کہنے لگا سرکار ہم نے تو اللہ بھی آپ کی زبان سے سنا ہے، تو جب رب مان گئے ہیں تو میں سودا نہ مانتا آپ کا۔ نبی مسکرائے اور مسکرائے کہنے لگے اے ابو خزیمہ قیامت تک کے لیے میری امت ایک گواہی دے گا، لیکن جس کٹہرے میں میرا غلام تو آ جائے گا وہاں پر تیری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار قانون کے ماہر بھی ہیں اور خدا کا قانون بھی ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ ایک بندہ پاس بیٹھ کے پوچھ رہا ہے سرکار حج ہر سال فرض ہے؟ حج ہر سال فرض ہے؟ نبی خاموش ہے۔ اس نے پھر کہا سرکار حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر میں بول پڑوں تو ہو جائے گا، اگر میں بول پڑوں تو ہو جائے گا۔ اللہ کے قانون کے ماہر بھی ہیں اور خود قانون بھی ہیں، حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے بھی ہیں، اللہ سے وحی کا علم بھی لیتے ہیں، مخلوق کو وحی کا علم بھی دیتے ہیں، پھر بھی ان پڑھ ہے۔ بھائی بولو گے تو بات آگے چلے گی، پھر بھی ان پڑھ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے آگے ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَلَيْهِمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کالے قوانین جو انسانوں کے بنے ہوئے لوگوں نے اپنے آپ پر نافذ کیے ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں جو انہیں کاٹ کر ان کے بوجھ اتارنے والے ہیں۔ یہ کالے قانون کیا تھے؟ قانون تھا اگر تمہارے کپڑے پہ غلاظت لگ گئی ہے تو اسے جلا دو، قانون تھا اگر جسم پر غلاظت لگ گئی ہے اسے کاٹ دو، قانون تھا اگر توبہ کرنی ہے تو اپنے آپ کو قتل کرو، قانون تھا اگر گناہ ہو گیا ہے تو گیٹ پر لکھ دو۔ تو یہ بڑے لمبے چوڑے قوانین ہیں، انسانی قوانین جن کے عمل کرنا دشوار تھا، مشکل تھا۔ اللہ فرمایا میرا حبیب ان کالے قوانین کو ختم کر کے خدائی قانون نافذ کرنے والا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، جو ان پڑھ ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں قوانین کا، تو جسے قانون کا نہیں پتا وہ رائج کیسے کرے؟ تو جو خدا کے قانون کا علم نہیں رکھتا وہ رائج کیسے کرے؟ جسے انسانی قوانین کی خبر نہیں ہے وہ ختم کیسے کرے؟ جسے موبائل کا نہیں پتا وہ بدی سے کیسے روکے؟ جسے نیکیوں کا علم نہیں وہ نیکیوں کا حکم کیسے دے؟ میں تھوڑا سا آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو فالذین آمنوا بہ، اس سب پر ایمان لاتے ہو؟ آپ خاموش ہیں، یہ آیت آگے بڑھی ہے، فالذین آمنوا بہ، اس سب پر ایمان لاؤ۔ مالک کس بات پر ایمان لائیں؟ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ کہ وہ نبی ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ سے علم وحی وصول کرتے ہیں، ایمان لاؤ کہ وہ رسول ہے، معنی یہ ہے مخلوق کو وحی کا علم دیتے ہیں، ایمان لاؤ کہ الذین یتبعون، لوگ ان کی غلامی کرتے ہیں، ایمان لاؤ کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا ذکر پچھلی ساری کتابوں میں بھی ہے۔ ایمان لاؤ نیکیوں کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس کا حکم بھی دیتے ہیں، بدیوں کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس سے روکتے بھی ہیں، حلال کا علم رکھتے ہیں، طیب کا علم رکھتے ہیں، حرام کا علم رکھتے ہیں، خبیث کا علم رکھتے ہیں، قانون الہی پر اختیار بھی رکھتے ہیں، انسان کے کالے قوانین کو جانتے ہیں، اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ اس ساری چیزوں کے بعد مالک ان ساری چیزوں کے بعد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور محمد کی عزت کرو۔ نہیں، عزرو میں جو تعزیرو ہے
उस ताजीर में जो माना पाया जा रहा है, आप किबला की इज्जत करें, हमारी मस्जिद के आलिम है, इमाम है, खतीब है, लेकिन एक हद तक अदब करें, हद तक। अगर आप हद से बढ़कर अदब करेंगे वो बेअदबी हो जाएगी। अगर आप भाई की इज्जत करें, एक हद तक इज्जत करें, हद से बढ़कर इज्जत की तो बेअदबी हो जाएगी। आप बाप की इज्जत करें, हद तक इज्जत करें, अगर हद से बढ़कर की तो बेइज्जती है, बेअदबी है। लेकिन तुअज़्ज़िरू का माना है अगर तुमने मुस्तफा की इज्जत हद तक की बेअदब हो जाओगे। नहीं, उर्वा बिन मसूद आपको याद है, बाद में सहाबी रसूल है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर वो एक जासूस की कैफियत में आए थे ना, जासूसी करके मक्के वालों के पास जब उर्वा बिन मसूद गए हैं तो मक्के वालों ने पूछा, ए उर्वा, मदीने वाले लोगों की कोई कोई बात सुनाओ। उसने कहा, वल्लाहि मा रायतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़मु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मुझे अल्लाह की कसम मैंने किसी बादशाह का इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा जितना मुस्तफा का देखा है। मैंने देखा है कि उनके सामने बैठने वालों के सरों पर ऐसे था जैसे परिंदे बैठे हुए हैं। मैंने देखा है वो लुआब फेंकते थे तो उन्हें उठाकर वो चेहरे पर मलते थे। मैंने देखा है वो वुजू करते थे, वो वुजू वाले पानी को जिस्म पर मलते थे। उसने कहा, मक्के वालों बाज आ जाओ, जो नबी का थूक मुबारक जमीन पर फेंकने नहीं देते वो तुम्हें मोहम्मद के खून को कैसे हाथ लगाने देंगे। पता चला ये है इज्जत रसूल, नबी की इज्जत हद में नहीं करनी। जिसे समझ आई है बोलो मेरे साथ, मुस्तफा की इज्जत हद में नहीं करनी। अगर हद में किया तो बेअदब हो जाओगे। बेहद इज्जत करो। अब हुक्म क्या है? बेहद क्यों? उलाइका हुमुल मुफलिहून, मैं तुम्हें जन्नत नमाजों की वजह से नहीं दूंगा, मोहम्मद की इज्जत की वजह से दूंगा। नहीं, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, पूरी दुनिया तक आवाज जानी है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, जन्नत के लिए मैंने शर्त रखी है मुस्तफा की बेहद इज्जत। जरा सारे बोलो सरकार की। लो जी, अब आओ मेरे साथ, ये हमारे शाह, तारुफ कराए आप किसी को, ये हमारे शाह साहब है, ये हमें जुमा पढ़ाते हैं, ये मुरीद के में आते हैं, हम इनके पास जुमा पढ़ता हूं। माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है पर अनपढ़ है। इंज देखा मैं दिले, तू मेरी इज्जत करना पे, ये मेरी इज्जत की है आपने। तो जब आप एक जुमा पढ़ाने वाले को अनपढ़ नहीं कह सकते, बोलेंगे तो मैं उम्मी का माना करूंगा, बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी किसी मंजिल तक। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने मौलवी को अल्लामा कहते हैं। आपको पता है अल्लामा कौन सा सीखा है? आपका मौलवी जो नबी की गुफ्तगू की हुई लफ्जों का तर्जमा करने की ताकत रखे, वो तो अल्लामा है। अल्लामा भाई मुबालगे का सीखा है, बहुत ज्यादा आलिम, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ। तो आपका मौलवी तो अल्लामा है, तो मुस्तफा उम्मी का माना अनपढ़ होगा, ये आप इज्जत कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूं। वन नसरूहु, मुस्तफा की नुसरत करो, मदद करो। वत्तबाउन नूर अल्लज़ीना उनज़िला माहू, कुरान पर ईमान रखो क्योंकि मुस्तफा के साथ नाज़िल हुआ है। या अल्लाह, ये कुरान पे ईमान क्यों रखें? फरमाया सारी बातें तुम्हारी अपनी जगह पर है, कुरान का एक एक हरफ मुस्तफा की इज्जत, अजमत, मार्फत और बुलंदी और मकाम बयान करेगा। तुम्हारी नमाजें तुम्हें नहीं छुड़ाएंगी, मोहम्मद की मारिफत हासिल करो, सरकार की मारिफत हासिल करो। इसका मतलब है हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो नबी हैं, माना ये है अल्लाह से वही का इल्म लेते हैं। वो रसूल हैं, माना ये है मखलूक को वही का इल्म देते हैं। वो तमाम नेकियों का हुक्म करते हैं, माना ये है नेकियों का इल्म रखते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, नेकियों का हुक्म देते हैं क्योंकि नेकियों का इल्म रखते हैं, बुराइयों से रोकते हैं क्योंकि बुराइयों का इल्म रखते हैं। बोलो ना सारे यार, काले कवानीन को खत्म करते हैं क्योंकि काले कानूनों का इल्म रखते हैं। खुदाई कानून नाफिज करते हैं क्योंकि खुदाई कानून का इल्म भी रखते हैं, इख्तियार भी रखते हैं। 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 तो अगर यही माना है इस सारी आयत का, तो मेरा ख्याल है कि अब तकरीर शुरू की जाए और कुरान से उम्मी का माना किया जाए, देखा जाए कि फिर हमें कुरान मनवाना क्या चाहता है। किबला सूरह ज़ुखरुफ से पहली आयत ले रहा हूं, कुरान हकीम का 43वां सूरा है। पहली आयत पढ़ रहा हूं, दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, चौथी आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन,
انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب. امی ام الکتاب، لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ام الکتاب لوح محفوظ کو کہا گیا کیونکہ لوح محفوظ قرآن کی اصل ہے. اصل قرآن کی اصل، قرآن کی اصل ہے، نہیں بولے قرآن کی جڑ ہے. لوح محفوظ قرآن کی جڑ ہے، بنیاد. دیکھیں لوح محفوظ سے قرآن چلا، بیت العزت تک آیا، بیت العزت سے قرآن چلا، قلب رسالت پر آیا، اور قلب رسالت سے قرآن چلا اور مخلوق تک آیا. تو قرآن کی جڑ کون ہے؟ لوح محفوظ. اب یہ جڑ کیا ہے؟ یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے، یہ کھڑا ہی جڑ کی وجہ سے ہے. جب تک جڑ ہے یہ کھڑا رہے گا، جس دن جڑ نہ رہی یہ ختم ہو جائے گا. جب تک جڑ ہے یہ درخت قائم ہے. جس کی وجہ سے کوئی قائم ہو وہ اس کی جڑ ہے. اللہ فرمایا امی ہے محمد، اس کائنات کی جڑ کا نام مصطفیٰ ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. مجھے کہنے دو، یہ کائنات قائم ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کائنات قائم ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. میری تسبیح ہے اس بات پہ، یہ قائم ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. مصطفیٰ کائنات کی جڑ ہے. آپ بولے نہیں جناب، مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات قائم ہے. یہ کائنات برباد ہو جائے اگر نبی نہ ہو. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ امی کا ترجمہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں عالمین اگر ہے تو اس رحمت کی وجہ سے ہے. پتہ چلا امی کا معنی ہے عالمین کی رحمت. ہائے ہائے ہائے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، امی کا معنی ہے کائنات، عالمین کی رحمت. نظام کائنات جس کی نالین کے صدقے میں چلے اسے امی کہتے. چل ایک معنی ہو گیا، آپ تک پہنچ گیا. سورہ مبارکہ لقمان سے ایک آیت لیتے ہیں، 31واں سورہ ہے، 14 نمبر آیت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. دیکھیں آپ خاموش رہ گئے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. مانا ہے ماں. ماں. اب یہ ماں کیا ہے؟ جس کے وجود کے صدقے میں اولاد کا وجود ہو وہ ماں ہے. اگر ماں نہ ہو تو بچہ ہو سکتا نہیں، ماں نہ ہو تو بچہ نہیں ہو سکتا. ماں ہے تو بچہ ہے، یعنی بچے کے وجود کی علت، سبب جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو اسے ماں کہتے ہیں. اللہ فرمائے میں نے مصطفیٰ کو امی بنایا ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے اسے امی کہتے ہیں. دیکھیں آپ خاموش ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے کائنات بنے. امی کا معنی ہے باعث تخلیق کائنات. باعث تخلیق کائنات امی کا معنی ہے، یعنی جس کی وجہ سے کائنات بنے. اب میں نبی کا فرمان پڑھوں، منبر پر نبی کہہ رہے ہیں لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر اللہ مجھے نہ بناتا تو وہ دنیا نہ بناتا. اب نبی فرما رہے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر اللہ مجھے نہ بناتا تو اللہ آسمان نہ بناتا. لولا کا لما خلقت الکائنات، اگر اللہ مجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. اب اللہ فرما رہے ہیں لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لولا محمدن و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا. اللہ فرماتا ہے نہ میں کوئی رسول بناتا، نہ میں کوئی فرشتہ بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا. کائنات جس کے صدقے بنائی اسے امی کہتے ہیں. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، مجھے مزہ آ رہا ہے قبلہ. دیکھیں امی ماں،
माँ मतलब जो बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके उसे माँ कहते हैं। जो अल्लाह ने आदम को उम्मी नहीं कहा, हाय 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 हाय, अल्लाह ने इब्राहिम को उम्मी नहीं कहा। देखे ईसा नबी है। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। मौलाना ईसा सूरह माइदा में क्या फरमा रहे हैं? इन तो अज़िबुहुम फ़इन्नहुम इबादुका। ऐ अल्लाह तेरे बंदे हैं, अजाब देने तो अजाब देंगे, अजाब देने तो अजाब दे इन्हें या अल्लाह, अजाब देने तो दे इन्हें या अल्लाह, इन्हें अजाब देने तो दे इन्हें ना। व इन तगफिर लहुम, अगर तू माफ करना चाहता है तो तेरी मर्जी है। नबी है ना, उम्मी नहीं ना। हाय हाय, फिर से कहना चाहता हूं यार, नहीं इब्राहिम कह रहे मन तबियानी फइन्नहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मेरा तो वो है जो मेरे पीछे चले, जो मेरे पीछे ना चले वो मेरा कख नहीं लगता। मेरा तो वो है जो मेरे पीछे लगे, जो मेरे पीछे ना चले वो मेरा क्या लगता है। मेरा तो वो है जो मेरे पीछे चले। नबी है, उम्मी नहीं। अगर उम्मी होता तो खाना छोड़ता, पीना छोड़ता, मदीना छोड़ता, गार के अंधेरों में जाके सजदे करके कहता जैसे भी है मेरे हैं। हाय 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 हाय, नाराए रिसालत। अगर उम्मी होते तो कहते मालिक अब इनके आमाल ना देख, मेरे सजदे देख, तूने मुझे नबी नहीं उम्मी बनाया है। भाई वाह भाई वाह भाई, क्या समाती हैं आपकी भाई, क्या कमाल सुन रहे हैं आप। थोड़ा सा आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं भाई। उम्मी फरमाया। अब जरा मौलाना, अब अगर सारी आयतें पढ़ूंगा तो बात तो फिर बहुत, यानी वक्त तो खत्म हो गया, मुझे तो आज फिर उधार करना पड़ेगा। हाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकन मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा बस्तियों का मरकज मक्का। मरकज, उम्मी का माना मरकज, उम्मी का माना मरकज। अल्लाह फरमाया मौलवी तुझे अनपढ़ नजर आता है, खुदा मुस्तफा को कायनात का मरकज कह रहा है। चले वक्त बड़ा थोड़ा है, जल्दी से आगे बढ़ना है। तफसीर इब्न अब्बास, सहाबी रसूल की तफसीर, और कतादा रावी, हजरत सहाबी रसूल कतादा कहने लगे नबी ने हमें कहा था कि उम्मुल कुरा मक्के को इसलिए कहते हैं कि पानी में से खुश्की पहली दफा मक्के पर आई थी, जमीन की इब्तदा मक्के से हुई थी। जिसे इब्तदा कहते हैं वो उम्मी है, इब्तदा उम्मी है, अव्वल हो उम्मी है। अल्लाह फरमाया ओए मुस्तफा को मैंने अव्वल बनाया है। नहीं मैं नहीं समझा सका, फिर से अर्ज करना चाहता हूं। नबी मिंबर पर है, कहते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। या जाबिरो इन अल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अशिया नूरन, नबी का ए जाबर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नूर, नबी के नूर को बनाया। अब जरा रुक जाओ, कोई भी कहेगा ये हदीसें तो हम नहीं मानते ना, तो ना मानो यार, कुरान तो मानो। अल्लाह फरमाता है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया, लंबी आयत है, व फबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह मैं मुस्तफा ऐलान करो मैं अव्वलुल मुस्लिमीन हूं। अब आप कहेंगे मुस्लिमीन तो इंसानों का जिक्र है, नबी इंसानों में अव्वल है। अल्लाह ने फरमाया जमाने वालों रुक जाओ, ये अव्वल है, मालिक इंसानों में अव्वल है। यार वो आयत सामने आ जाए, एक दफा सुभान अल्लाह कह लो जरा। वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है चांद भी मुसलमान है। आप ठंडा बोले, चांद भी मुसलमान है, सूरज भी मुसलमान है, जमीन भी मुसलमान है, हवा मुसलमान है, मट्टी मुसलमान है, पानी मुसलमान है। ये आयत है कुरान की। अब अल्लाह मैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन कह दो रसूल के मेरा हुक्म है, खुदा कह रहा है मुस्तफा वो लोगों अभी कायनात में कुछ नहीं था, मोहम्मद अव्वल था। आप रुके जरा, मुझे बात तो करने दे, एक दफा सुभान अल्लाह तो कहो, एक दफा सारे कहो सरकार अव्वल है। अभी टाइम खत्म हो गया, आज 15 मिनट लूंगा मैं आपसे, नहीं देने तो रहने दो, मैं अगले जुमे पढ़ू। देखे देते हैं कि नहीं देते, देते हैं। आगे बढ़ो जनाब। नबी फरमाया अना अव्वलुन नासी खुरूजन इला बुइसु, कयामत वाले दिन जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे मैं अव्वल उठूंगा। मेरा अल्लाह इस कुरान का वास्ता इन्हें मदीने ले जाए। अल्लाह मैंने जिंदगी में इतना अच्छा मजमा नहीं देखा जैसे ये मैं इनके सर में। अब जरा बताओ कि बाशर में अव्वल कौन आए हैं। मुझे ये प्रोटोकॉल के खिलाफ लग रहा है यार। जरा मेहमान खसूसी एंड पे आता है, मेहमान खसूसी। तो ये कौन आए हैं? सरकार। कहां? माशर में। कब? अव्वल। सरकार एंड पे आए ना।
فرمایا میں عالمین کی رحمت ہوں، امت کہیں گھبرا نہ جائے قیامت کی معاشر کی وحشت سے. ہائے ہائے ہائے، امت کہیں معاشر سی وحشت سے گھبرا نہ جائے. اول آیا ہوں، ٹینشن نہ لینا، مجھے دیکھو، تسلی رکھو. اور رک جا یار، رک جا رک جا رک جا، کھڑا ہو کے نعرہ لگا، کھڑا ہو کے نعرہ لگا، میں دیکھو کون چپ کر کے بیٹھا ہوا. اللہ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو. مہمان خصوصی اینڈ پہ ہونا چاہیے تھا. یہ پہلے کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا امی ہے. آئے بولو جسے سمجھ آئیے بات کی. اچھا رک جاؤ نا، مالک پہلے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو اینڈ پہ آنے چاہیے، پہلے کیوں آئے؟ اوے فرمایا تو نے کبھی کسی کے گھر جا کے نہیں دیکھا، مہمان بعد میں آتا ہے، مالک مکان نہیں. آئے ہائے، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہے. مہمان بعد میں آتا ہے، میزبان نہیں. مالک مکان نہیں بعد میں آتا. تو نے نبی کا پروٹوکول دیکھ رہے نا. ایک حدیث آگے پڑھوں. نبی فرمایا 70,000 فرشتہ قیامت والے دن میری نوکری کر رہا ہوگا، لیکن اول میں ہوں تاکہ امت کو سمجھ آ جائے قیامت والے دن معاشر کا مالک بھی میں ہوں، تمہارا میزبان بھی میں ہوں. سیاستہ سے ایک صحیح حدیث لے لو اگر آپ کی اجازت ہے تو، جسے نبی کے فرمان سے جتنا پیار ہے تو سبحان اللہ کہہ لو گے. الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخل. نبی فرماتے ہیں ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت پر قدم نہ رکھو. پتا چلا جنت میں بھی اول ہے، جنت میں اول، معاشر میں اول، کائنات میں اول، بننے میں اول. تجھے ان پڑھ نظر آ رہا ہے؟ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے. یار وقت تیزی سے گزر رہا ہے. امی کا معنی اگر ہم امت سے لے لیں، امت جامع واہ سارے بندے جدوں کسی ایک گل تے کٹھے ہو جان پھر امت ہوندی ہے نا. ایک دوست ہے وہ سو رہے انہیں اٹھائے، انہیں جگاؤ جلدی سے یار، جلدی سے جگا دو ایک دفعہ. سبحان اللہ کہہ لو یار سارے ذرا. چلے الحمدللہ جاگ پڑے ہیں. اٹینشن پلیز، وقت بہت تھوڑا ہے. امت جامع، جمع، مجمع، مجموعہ کس چیز کا مجموعہ ہے سرکار؟ اللہ فرماتا ہے نبیوں کی جتنی صفتیں ہیں انہیں جہاں سے صفتیں ملے. نہیں میں نہیں وعدے کر سکا. آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل صادق الوعدہ ذبی اللہ ہے، یوسف جمال اللہ ہے، شعیب خطیب اللہ ہے، ادریس حکیم اللہ ہے، ہود نبی اللہ ہے، صالح طاہر اللہ ہے، اسحاق نبی اللہ ہے، یعقوب صبور اللہ ہے، ایوب شبیر اللہ ہے، شعیب خطیب اللہ ہے، ہارون وزیر اللہ ہے. ان کے پاس جو ہے انہیں جہاں سے ملا ہے اسے امی کہتے ہیں. آئے ہائے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. نبی نوح آدم کی صفی اللہ، اور صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، ذبی اللہ، ذبی اللہ، جمال اللہ، خطیب اللہ، حکیم اللہ، نبی اللہ، صبور اللہ، شبیر اللہ، خطیب اللہ، وزیر اللہ، نجیب اللہ، تاج اللہ، ذنون اللہ، ذکی اللہ، ولی اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ. الگ الگ کرے تو نبی ہے، کٹھا کرے تو امی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جی امہ ہاویہ، مولانا وقت تھوڑا ہے، سورہ القاریہ پہ ہوں. امہ ہاویہ، ہاویہ ام ہے، ٹھکانہ ہے. امی کا معنی ٹھکانہ ہے. آئے امی کا معنی ٹھکانہ ہے، امی کا معنی ٹھکانہ ہے. آپ خاموش ہیں، امی کا معنی ٹھکانہ ہے. قبلہ امام سے امی لیا جائے مجھے مزہ آئے گا. امی اگر امام سے لیا جائے، کتنا وقت ہو گیا مجھے یار. امی اگر امام سے لیا جائے، روئے زمین کے کسی شعبے کا بھی امام ہے جس کے قدموں سے امامت ملے، امی ہے. نہیں مزہ آیا؟ پھر کہنا چاہتا ہوں، جس کی بارگاہ سے امام ملے امی ہے. رک جائے میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کی بارگاہ سے امام ملے امی ہے. علی امام ہے، حسین امام ہے، حسن امام ہے، جعفر صادق امام ہے.
آپ خاموش ہیں. جا باقر امام ہے, حسن عسکری امام ہے, علی تقی امام ہے, علی نقی امام ہے. امی کا معنی ہے 12 اماموں کا نانا.